بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا ہیڈنگ ہے قربانی، اسلامی نظریہ اس کا، یعنی عید قربان کی بات ہو رہی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا ہمارا سبجیکٹ ہے، اس کا بیان آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہے۔ مسلمان ہر سال 10 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے حلال جانور قربان کرتے ہیں، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ مسلمان ہر سال 10 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے حلال جانور قربان کرتے ہیں، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے، حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے اس بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ دیا جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے اور عالم اسلام کا قبلہ ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خدا کی طرف سے ایک مینڈا آ گیا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، یعنی قربانی نام ہے اپنی جان و مال کو راہ خدا میں اس طرح قربان کر دینے کا جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی لاڈلی اولاد کو قربان کر دیا۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں بوقت قربانی موجود ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ذبح کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد سے مکے میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور اسی طرح دنیا میں اللہ کا پہلا گھر تیار ہو گیا۔ اچھا، اس میں چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹ ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ قرآن نے انہیں صادق الوعد کا لقب دیا تھا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے بچے ہی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ ہاجرہ کو اس بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ آئے جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے اور عالم اسلام کا قبلہ ہے۔ یہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا گیا۔ یہ بات ہم آلریڈی پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے اسی کے اندر وہ یہ ہے صادق الوعد۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی اور ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ قرآن نے انہیں صادق الوعد کا لقب دیا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے بچے ہی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ ہاجرہ کو اس بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ آئے۔ یہ پہلے ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں۔ اس میں ذکر ہے حضرت ہاجرہ کا۔ حضرت ہاجرہ کون ہے؟ حضرت ہاجرہ عبرانی یعنی یونانی، لاطینی، یہ سب ناموں میں اس کے مختلف ہاجرہ عبرانی میں، یونانی میں آیاب، آگر، لاطینی میں آگر، عربی میں ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ ہاجرہ مصریہ کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی اور آگے چل کر قریش اسی کی ایک شاخ پیدا ہوئی۔ ان کا وطن عرب رہا۔ یہ بادشاہ نے سارہ کو بطور خدمتگار دی۔ فرعون مصر نے سارہ کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی تھی۔ سارہ نے یہی ہاجرہ ابراہیم کو عطا کر دیں اور ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہی ہاجرہ کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی، ان کو لے کر ایسی آبادی میں پہنچے جہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالم حکمران میں سے ایک ظالم حکمران رہتا تھا۔ اس سے بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم یہاں ایک خوبصورت عورت لے کر آئے ہیں۔ آپ کے پاس اس نے ایک آدمی دریافت
کرنے کو بھیجا کہ اے ابراہیم یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ پھر ابراہیم لوٹ کر سارا کے پاس گئے اور کہا کہ میری بات کو جھوٹا نہ کرنا، میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے۔ واللہ اس زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، اور سارا کو اس بادشاہ کے پاس بھیج دیا، اور بادشاہ سارا کے پاس گیا اور کھڑی ہوئی اور وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کی بجز اپنے شوہر کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ تو بادشاہ ہے زمین پر گر کر خزانے لینے لگا، تو بادشاہ زمین پر گر کر خراٹے لینے لگا یہاں تک کہ پاؤں زمین پر رگڑنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ سارا نے کہا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس عورت نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی یہ حالت جاتی رہی۔ بادشاہ نے دوسری یا تیسری بار کہا کہ وہ واللہ تم نے میرے پاس ایک شیطان کو بھیجا، اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور ہاجرہ لونڈی ان کو دے دو۔ وہ لوٹ کر ابراہیم کے پاس گئیں تو کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور ایک لونڈی خدمت کے لیے دلوائی۔ ناظرین اس کا انشاءاللہ بقیہ حصہ پیش کریں گے کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ قربانی کا مین ہیڈنگ تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، باقی بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم